مسرت اور خوشی کا آسمان کے عالم میں ہر جائے کر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کا اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی میں ہیں اور بڑی مسرت میں ہیں اور بڑی آسمان کے ساتھ اور بڑی خوشی کے آسان آئے ہو رہے ہیں گھر کے اندر کوئی اور نہیں تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں آئے اور آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کروں آقا نے فرمایا کہ پیش کرو تمہاری کیا تمنا ہے کیا التجا ہے کیا اجتماع سے پیش کرو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہگار ہوں بہت مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ پروردگار عالم کے دربار میں میری سفارش کرتے میری مغفرت کی دعا فرما دیں اور کرنے کا مقام ہے کہ اما عائشہ اللہ اکبر جن کے دبے پر قرآن شہادت دیتا ہے گواہی دیتا ہے جن کی پاکدامنی پر جو ہے قرآن اعلان کرتا ہے لیکن وہ کتنا خوف فرما رہی ہیں جو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہوگا پوری زندگی کے ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہ العالمین آپ جانتے ہیں کہ عائشہ کو مجھ سے محبت ہے اور میں بھی اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں میری درخواست ہے الہ العالمین کہ عائشہ کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اور جنت الفردوس میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ اکبر اور دعا قبول ہو گئی اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وحی نازل ہو گئی کہ جو آپ نے دعا مانگی عائشہ کے متعلق میں نے دعا قبول کر لی اللہ اکبر حضرت عائشہ کو بڑی خوشی اور مسرت ہوئی حضور نے فرمایا اے عائشہ تمہیں بہت خوشی ہوئی بہت مسرت ہوئی کہ میں نے تمہارے لیے دعا کر دی عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور کامیابی اور کامرانی کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی دعا میرے حق میں قبول کر لی گئی اللہ اکبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ دعا صرف تمہارے لیے نہیں ہے یہ دعا تو میں نے تمہارے لیے کر دی لیکن جب رات کا ایک چادر پورے عالم پر پھیلاتی ہے پورا عالم سوتا ہے اور میں اٹھتا ہوں اٹھ کر پروردگار کے بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں اے رب کریم میری امت کے ایک ایک مردوں کی اور ایک ایک عورتوں کی اللہ تعالیٰ ہے رب کریم اپنا کا فیصلہ ہماری مغفرت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ یہاں پر جو ہے اما عائشہ نے سوال کر کے سبق دے دیا وقت کیونکہ بہت مختصر رہتا ہے تمام بہنوں کو اور تمام بیٹیوں کو کہ اگر تمہیں اپنے شوہر سے
کوئی اپنی درخواست کرنی ہے، کوئی کام کرانا ہے تو یہ نہیں موقع محل تلاش، ایسا نہیں کہ شوہر تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا، کاروبار کے جھمیلے سے آیا، پریشان ہے اور اس کا دماغ تو ایسے ہی چور چور ہو چکا ہے اور آتے ہی فوراً تم نے کوئی مطالبہ رکھ دیا، تو یہ بات وہ کر تو دے گا لیکن اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماؤں بہنوں کو یہ سبق دے دیا کہ شوہر سے کچھ مطالبہ کرنا ہے تو شوہر کو دیکھو کہ اگر خوشی کے عالم میں، مسرت میں ہے، خوشی میں ہے تو اپنی درخواست رکھو۔ بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنی درخواست نہیں رکھے گی، اپنی ضروریات کو نہیں رکھے گی تو کس کے سامنے رکھے گی؟ ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوی جو ہے فوراً خود بات بات پر جو ہے غصہ کرنے لگتی ہے، شوہر جو ہے بیوی پر غصہ کرنے لگتا ہے، گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک مرتبہ میاں بیوی میں تکرار کا ہو جانا، اختلاف کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں، تو اسے اول سے چلا رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے مطلب فتنہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے لاکھ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت زار و قطار ہو رہی تھی۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ آج جو ہے جو والدین ہیں اپنی بچی کے گھر جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اپنے بچی کے گھر نہیں جایا کرتے۔ ارے بغیرت نہیں جایا کرتا، سنت کا جنازہ نکال رہا ہے، اپنی بیٹی کے گھر جایا کرو، خیریت معلوم کرنے کے لیے، دعا دینے کے لیے جایا کرو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کے گھر جا کر بوجھ نہ بنا، گئے خیریت معلوم کیا، دعا دے کر کے چلے آئے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا اور سفر پہ جاتے تب بھی لاڈلی بیٹی سے ملاقات کر کے جاتے، خیریت معلوم کر کے جاتے، سفر سے واپس آتے تو بھی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ جب اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیٹی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زار و قطار ہو رہی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے، روتے روتے برا حال ہو گیا۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابا جان، مجھ سے میرے اور علی کے درمیان جو ہے انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی اور علی میرے پیارے شوہر ناراض ہو کر کے گھر سے چلے گئے۔ میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے یہاں باپ کو اور باپ کے جو ہے لڑکی کے بھائیوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی تم جایا کرو اپنی بہن سے ملنے کے لیے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، نصیحت کرتے آیا کرو، سمجھا بجھا کر کے، کہ تھوڑی بہت بات اگر نرم گرم بات پیش آ جائے صبر کر لیا کرو، اس کو فتنہ نہ بنائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بات بات پر جو ہے باپ جو ہے بیٹی کی حمایت میں آ جاتا ہے، بیٹی کی حمایت میں بیٹی کی ماں آ جاتی ہے اور اس کو اتنا برگلاتے ہیں کہ وہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، گھر بگڑ جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ علی ناراض ہو کر کے چلے گئے میرے پیارے داماد، وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، کیوں تم نے ناراض کر لیا اپنے شوہر کو؟ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی بات اگر تھی تو تم صبر کر لیتی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ دار ہو رہی تھی اور رونے کے بعد حضور پاک جناب محمد
علی کی تلاش میں سرگردہ گھوم رہے ہیں مدینے کے گلی کوچے میں کہ علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلاش کرتے کرتے ہم جیسے ہمارا حال کیا ہے کہ اگر دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے اور کچھ اکبر ہو گئی ہے، فوراً داماد کو برا بھلا کہتے ہیں، داماد کے ماں باپ کو گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، دو خاندان آپس میں بھڑ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، حضرت علی پیارے داماد کو تلاش کر رہے ہیں، میرے داماد کہاں ہے؟ میری بیٹی سے انبن ہو گئی تو کیا ہوا؟ چلو میں منا کر کے لاتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلاش کرتے کرتے کہیں نہیں ملے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کی چھپر کی جو ہے چھت تھی اور چھپر کا جو ہے اس کی باؤنڈری تھی، چھپر گھاس پھوس کے اس کے کنارے میں جو ہے مٹی کے فرش پر کنکریاں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی سو رہے ہیں اور بدن پہ مٹی لگ رہی ہے، کنکریاں جو ہے کنکریوں پر لیٹے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی ایک لقب۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ جب بھی یا رسول اللہ کے لاڈلے پیغمبر یہ کہتے ہیں یا ابا تراب تو مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ حضرت علی جلدی سے جو ہے گھبراہٹ میں اٹھ گئے اور کر کے جو ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ حاضر ہے بندہ غلام حاضر۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیا، بلکہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آج ہم تمہارے گھر چلیں گے، آج ہم تمہارے گھر چل کر کے ہم تمہاری ضیافت کو مہمانداری کو منظور و مقبول کریں گے، تمہارے گھر چل کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر پہاڑ گر گیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے درمیان اور فاطمہ کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں آقا کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہتے ہیں چلو اپنے گھر، تمہارے گھر آج ہم چلیں گے۔ حالانکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر خود ان کے گھر سے ابھی واپس آئے اور دیکھا کہ بیٹی فاطمہ رو رہی وہاں۔ اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا ایک قدم ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میرے ایک پیر کے اندر پہاڑ کا پتھر بنا ہوا، بہت بڑا وزن، اٹھ ہی نہیں رہا تھا کہ میں چل کر کے کیا مجھے دکھاؤں گا آقا کو جو ہے، حضور کو کیا جواب دوں گا کہ لڑائی کیوں ہوں گے، جھگڑا کیوں ہوں گا؟ اللہ وہ نیچی نگاہیں ہیں، کچھ بولتے نہیں کہ کیا کریں گے وہاں جا کر۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ اب حضرت علی جو ہے فاطمہ سے شرما رہے ہیں اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے شرما رہے ہیں، دونوں جو ہے منہ چھپا رہے ہیں کہ کیسے بات تو یہ کیسے ظاہر ہو جائے، اگر ظاہر ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، کہا کہ چٹائی جو ہے چٹائی بچھا دو، چٹائی بچھ گئی۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی آ جاؤ میرے پاس، علی آ جاؤ میرے پاس۔ علی کو دائیں طرف بیٹھایا، آقا لیٹ گئے زمین پر چٹائی کے اوپر، ان کے قبضے میں ساری دنیا کی خدائی ہے۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہے بے نفسی کا۔ میرے پیارے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، دائیں طرف حضرت علی کو بیٹھایا اور بائیں طرف حضرت فاطمہ کو بلا کر بیٹھایا، کہا کہ بیٹی فاطمہ آ جاؤ میرے پاس، بیٹی فاطمہ آ جاؤ میرے پاس۔ فاطمہ آ کر بیٹھ گئی۔ علی جو ہے بالکل منہ چھپا رہے ہیں، علی جو ہے فاطمہ کی طرف نہیں دیکھتی، حضرت فاطمہ شرما رہے ہیں حضرت علی سے کہ کیا معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا تو کیوں ہوا؟
اور یہ نہ ہوا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، اس سے پہلے ہم جو ہے سمندر میں ڈوب جاتے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ حضور کے سامنے بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی اپنا دائنا ہاتھ پیش کرو، اے علی اپنا دائنا ہاتھ پیش کرو۔ نیچے جو ہے ہاتھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا حضرت علی کا، حضرت علی کا ہاتھ جو ہے کہا کہ دائنا ہاتھ رکھو سیدھا ہاتھ، حضرت علی نے دائنا ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ تم اپنا ہاتھ لاؤ دائنا ہاتھ۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے ہاتھ کو، اب ایک ہاتھ نیچے ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت علی اور فاطمہ دونوں کے ہاتھ پر جو ہے اوپر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا آقا نے، اے علی تم فاطمہ کے قصور کو معاف کر دو۔ اور فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تم پیارے شوہر سے معافی مانگو۔ حضرت فاطمہ نے معافی مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ اس طریقے سے دونوں میں صلح کرائی، ایسی صلح کرائی۔ اور حضرت فاطمہ حضرت علی کہتے ہیں جب ہمارے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھے، رب کعبہ کی قسم ہم اپنے دل میں جنت کی تسکین اور جنت جیسا سرور ہم محسوس کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، جنت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اگر داماد میں بیٹی میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ اپنی بیٹی کو، باپ اپنی بیٹی کو سمجھائے، بھائی اپنی بہن کو سمجھائے، بیٹے کو غصہ نہ کیا کرو، باپ کو صبر کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، میں نے جو آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مرد اور جو عورتیں ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے اور برا عمل کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تقویٰ دیکھیں، ایک نوجوان، ایک صالح نوجوان، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان جو سب سے پہلے مسجد میں آتا تھا اور سب سے بعد میں مسجد سے نکل کر کے باہر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان جب مسجد سے نکل کر کے باہر جاتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک یہ نوجوان مسجد میں ہوتا، اپنے اعمال سے فارغ ہوتے، سنن وغیرہ سے، ذکر اذکار سے، تو اس نوجوان کو بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تمام صحابہ حیران تھے کہ آخر یہ کیا بات ہے، اس سیدھا سادہ ایک نوجوان ہے اور امیر المومنین اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جب تقویٰ ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تقوی کے نور سے منور فرما دیتے ہیں، ہر ایک کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ نوجوان عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبی سے نکل کر کے گیا، ابھی راستے میں تھا، گھر نہیں پہنچا تھا، تو ایک مالدار خوبصورت عورت سامنے آ گئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ میں مدتوں سے تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری تمنا پوری کر دو۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہنے لگا اللہ سے ڈر، ارے ظالمہ عورت اللہ سے ڈر، اللہ کو کیا منہ دکھائے گی، اللہ کے سامنے تجھے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہوگا، اللہ سے ڈر۔ اسی طریقے سے نوجوان پہلی مرتبہ تو اس کے فتنے سے بچ کر کے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ وہ عورت انتظار میں تھی، عشاء کی نماز کے بعد
یہ نوجوان جانے لگا، پھر سامنے آ گئی، اب کی آ کر کہنے لگی کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو میں شور کر دوں گی، امیر المومنین کا زمانہ ہے، تمہیں پڑیں گے۔ اللہ کیسی ظالم اور خود مکاری برآمدہ کر رہی ہے، لیکن وہ نوجوان ہرگز برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تمام مواقع موجود ہو برائی کے، کوئی اور نہ ہو وہاں پہ تنہائی بھی ہو اور انسان گناہ سے بچ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستوں، وہ نوجوان دوسری مرتبہ بھی اس چھڑا کر کے چلا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہ آ گئی سامنے۔ عشاء کے بعد یہ نوجوان جا رہا تھا، اپنی گریبان پکڑ لیا اس نے اور کہا کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو میں تم کو شور کر دوں گی، تمہیں بدنام کر دوں گی۔ اس نوجوان نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانی، تو کہا کہ چل کہاں لے کر چلتی؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری تمنا میں تم سے برائی کروں گا، نہیں، کہا کہ چل کہاں لے کر کے چلتی ہے۔ وہ عورت کھینچ کر کے لے کر جا رہی تھی اپنے گھر کے اندر۔ ایک پیر اس نوجوان کا گھر کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا۔ اس کو وہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو مرد اور جو عورتیں اللہ کے خوف سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت اس کے ذہن میں آئی اور وہی اللہ کا خوف طاری ہوا۔ یہ نوجوان اس کی چوکھٹ پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا، اور بے ہوش ہو کر کے جب گر گیا، وہ عورت گھبرا گئی، جلدی سے بھاگنے لگی اور اپنے رشتہ داروں کو اور گھر والوں کو جلدی کہا کہ اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دو، ورنہ اگر اس نے دم توڑ دیا، یہ مر گیا تو ہمیں اپنے ساتھ میں قتل کیا جائے گا۔ جلدی سے دور لے جا کر کے ایک عام راستے پر نوجوان کو لے جا کر کے رکھ دیا گیا، اور نوجوان بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ لڑکے کے والد تلاش کرتے ہوئے کہ میرا بیٹا ہمیشہ نماز کے بعد گھر آتا تھا، آج بہت دیر ہو گئی ابھی تک نہیں پہنچا، تلاش میں نکلے۔ وہ نوجوان لڑکا صالح جوان نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کو بھی لڑکے کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں مل رہا، میری مدد کرو، چلو تلاش کریں کہاں ہے۔ تو دیکھا کہ ایک عام راستے کے کنارے پر وہ صاحب یہ رسول بے ہوش نوجوان پڑا ہوا۔ اللہ اکبر! صحابہ نے ہوش میں لانے کی تدبیر کی۔ جب افاقہ ہوا، آنکھ کھولی اس نے، جب آنکھ کھولی تو باپ نے معلوم کیا لڑکے کے والد نے کہ بیٹا کیا حال ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان خیریت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زناکاری سے بچا لیا، مجھے گناہ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ پورا واقعہ بتایا کہ یہ آیت مجھے یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ صحابہ کو اتنا لطف آیا اس آیت کو سننے کے بعد، کہا کہ صالح جوان ایک مرتبہ اس آیت کو اور پڑھ دے، اور ان کی بڑے وجہ میں اس نے اس آیت کو پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تمام صحابہ جو تلاش میں تھے، لڑکے کے والد، سب کی آنکھیں اشکبار کی زار و قطار ہو رہے۔ جیسے ایک مرتبہ پڑھا، ان کے دل کا تقویٰ، دل کی دنیا بدل گئی۔ دوبارہ جب پڑھا اور اللہ کی محبت سے ان کا دل لبریز ہو گیا۔ صحابہ نے درخواست کی ایک مرتبہ اور اس آیت کو پڑھ کر کے سناؤ۔ نوجوان نے پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد ذکر شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس نوجوان کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انتقال ہوا۔ دنیا سے جب گیا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر! رات ہی میں صحابہ نے
غسل دے کر کے کفن دے کر کے جنازہ پڑھ کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح صادق کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو ٹکٹکی باندھ کر کے انتظار میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور فجر کی نماز میں دیر ہونے لگی، اجالا ہونے لگا، اللہ اکبر، امیر المومنین اس نوجوان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ صالح نوجوان جو کبھی مسجد سے غائب نہیں رہا، ہمیشہ جو ہے نماز کے لیے آتا، سب سے پہلے آتا تھا، سب سے بعد میں مسجد سے نکل کر کے جاتا تھا، اللہ اکبر۔ اب جب صبح کو دیر ہو گئی تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے امامت فرمائی۔ نماز کے بعد فوراً معلوم کیا لڑکے کے والد سے کہ وہ میرا نوجوان دوست جنت کا ساتھی کہاں ہے، میرا جنتی ساتھی، اللہ اکبر۔ والد نے کہا کہ رات میں انتقال ہو گیا اور یہ حالات پیش آئے، اور اس آیت کو پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ انتقال ہو گیا، مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ غشی تاریخ ہو۔ جب افاقہ ہوا تو کہا کہ ہے میرے پیارے صحابہ، تم نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، تم نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی، کاش تمہیں کیا معلوم کہ وہ نوجوان کس مقام پر تھا۔ میں نے بارہا اس کو دیکھا کہ پروردگار عالم نے مجھے خواب میں اس کو بتلایا کہ یہ نوجوان تمہارا جنت کا ساتھی ہے، جنت کا پڑوسی ہے، اللہ، تم نے میرے جنت کے رفیق کو، جنت کے ساتھی کو تم نے میرے بغیر اطلاع کیے دفن کر دیا۔ ارے کاش تم اگر مجھے بتا دیتے کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، اپنے ہاتھ سے کفن پہناتا، اپنے کندھے پر اپنے جنت کے ساتھی، جنتی ساتھی کو لے کر کے چلتا اور نماز جنازہ پڑھاتا اور قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا۔ ارے تم نے بڑا ظلم کیا، میرے اوپر کیوں نہیں اطلاع دی؟ پھر چند صحابہ کو لے کر گئے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر جا کر نماز ادا فرمائی، کیونکہ امیر المومنین بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ وارث کے نماز پڑھ لینے کے بعد دوسرے لوگ دوبارہ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کیونکہ سب سے زیادہ امامت کا حق جو ہے بادشاہ وقت کو ہوتا ہے امیر المومنین، تو امیر المومنین نے نماز ادا فرمائی جنازے کی، اور اس کی قبر پر جو ہے اس آیت کو پڑھا جو والد نے نقل کیا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ آیت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی قبر پر پڑھی ہے، قبر کے اندر سے اس نوجوان کے پڑھنے کی آواز آئی، نوجوان اس آیت کو قبر میں پڑھتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو مرد اور جو عورتیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پروردگار عالم کو تو جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، رب کعبہ کی قسم امیر المومنین مجھ کو اللہ تعالیٰ نے قبر ہی میں دو جنت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جتنا ہو سکے ماہ مبارک رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمایا۔ رمضان کے روزوں کو تاکہ میرے بندے متقی بن جائیں، ان کے اندر، ان کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کے عادی بن جائیں اور پوری سات گناہوں سے بچنے کا معمول ان کا ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جتنا ہو سکے ہم جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہ کی حفاظت، نگاہ جو ہے اگر ایک مرتبہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کوئی دیکھتا ہے تو جہنم کی آگ میں شیشہ پگھلا کر ناکوں میں ڈال دیا جائے گا، آنکھیں دھڑک کر رخسار پر آ جائیں گی، سینے پر
پر بہ کر کے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر غیر محرم کی طرف کسی کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا تو اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیاں نام عمل لکھے۔ کتنا اونچا عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہے غیبت سے، چغل خوری سے اور ایک دوسرے پر بہتان تراشی سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ والے بزرگان دین، یہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ دجالی فتنہ پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے، ان کا مشورہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے جڑ جائیں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر کے جو ہے، جب اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو شیطانی فتنے سے اور دجالی فتنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بیت پوری کے ہزاروں فائدے ہیں۔ تو اس طریقے سے مردوں کے لیے سنت ہے مرید ہونا، عورتوں کے لیے بھی مرید ہونا سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مرید ہونے کے لیے مستقل آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ صحابی عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے آتی ہیں، آپ انکار نہ فرمائیں۔ فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیا کریں، مرید کر لیا کریں۔ پتہ نہیں ان کی عمر کتنی باقی ہے، کب کس کو موت آ جائے۔ تو میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین سے اصلاح تعلق جو مرید ہیں، بہت خوش نصیب ہیں جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے۔ پہلی فرصت میں کسی اللہ والے سے اصلاح تعلق قائم کر کے، اصلاح تعلق کیا قائم کرنا ہے؟ صرف اللہ والے کو گواہ بنا کر توبہ کر لینا ہے۔ جب بیعت جب ہوتا ہے کوئی، تو پوری زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک اللہ والے کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے مشورہ کریں کہ ماں بہنیں بھی جو ہے ارادہ کر لیں اس بات کا کہ جو پہلے بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہم سے بیعت ہوئی تھی، ماں بہنیں بیٹیاں، تو کسی دن یہیں سے ہم بیٹھ کر کے، کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملے گا، ہمارا سفر ہے 10 رمضان کے بعد، تو ہم یہیں سے بیٹھ کر کے جیسے آپ بیان سنتی ہیں، دعا میں آمین کہتی ہیں، آپ دعا میں شریک رہتی ہیں، اسی طریقے سے بیعت کے جو کلمات کہلوائے جائیں گے، ماں بہنیں بیٹیاں یا کوئی بیمار شخص اپنے گھر میں ہے، یہ کلمات زبان سے کہہ لے گا تو سنت کے مطابق مرید ہو جائے گا۔ تو بہرکیف ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ کل کس دن جو ہے بیعت کا پروگرام ہے، تو جو ماں بہنیں بہت ساری اطلاع بھجواتی ہیں پرچوں کی شکل میں، اپنے جو ہے محرم اور شوہروں سے کہلاتی ہیں کہ ہم بیعت ہونا چاہتی ہیں، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم مشورہ کر کے اعلان یہیں سے کر دیں گے، اور پھر اس دن آپ اہتمام سے بیٹھیے گا، بیٹھ کے کلمات کہہ لیں گی، آپ سنت کے مطابق مرید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ پوری امت کے لیے دعا کر لو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے پروردگار عالم، ہماری پوری زندگی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، گناہ کرتے کرتے برباد ہو گئی۔ اے اللہ، جمعی کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، تمام قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما۔ جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں، شادی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بھی بڑی مشکلات میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں۔ اے اللہ، ایک ایک بہن کی، ایک ایک اے اللہ بیٹی کی تمام پرابلم کو اللہ حل فرما دے۔
اے اللہ میاں بیوی میں اے اللہ اگر اختلاف چل رہا ہے زوجین میں میاں بیوی میں محبت مودت الفت پیدا فرما، بیویوں کو شوہروں کا، شوہروں کو بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یہ مجمع اے اللہ تیری محبت میں یہاں دین کی بات سننے کے لیے آیا ہے، اے اللہ آپ نے بلایا ہے تو یہ آئے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو اپنا ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ان کے اندر اے اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ متقین میں اے اللہ ہمیں شامل فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں یہ وبائی بیماریاں کورونا وائرس اے اللہ جو پوری دنیا میں پھیل کر پوری دنیا کو بے بس کر چکا ہے، اور اے اللہ اس کی کوئی دوا بھی نہ لوگ جو ہے پیدا کر سکے، اے رب کریم کوئی دوا بھی ویکسین کی کوئی تیار نہ ہو سکتی ہے اللہ، آپ کی سے درخواست ہے اللہ یہ وبائی بیماری کو کورونا وائرس کو اور ہر قسم کی نئی نئی مہلک بیماریاں جو آنے والی ہیں ہمارے گناہوں کے وبال کی وجہ سے اے اللہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک سے دور فرما دے، ممبئی شہر سے دور فرما دے، پوری دنیا کے ایک ایک گاؤں دیہات سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، اے اللہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ماں بہنوں کو اے اللہ کورونا وائرس سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن بیٹیاں انتقال کر گئے اے اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے قبر کو نور سے منور اور معمور فرما۔ ہمارے تمام دوست احباب کاروباری لائن سے بڑی مشکلات میں ہیں، بڑی پرابلم میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام تاجروں کو، تمام دکانداروں کو، تمام فیکٹری اور تمام بزنس کرنے والے اور تمام ملازمین اے اللہ سب کی روزی میں، تجارت میں اپنی شان رحمت کی وسعت کی بقدر ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے، دکان کی ضرورت ہے، مکان و دکان عطا فرما۔ اے اللہ سب کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرما، کامیابی کے فیصلے فرما، سب کی پرابلم کو حل فرما دے، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ جتنے ہمارے جوان بچے بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں اے اللہ ان کو ایجوکیشن میں، تعلیم میں، ایگزام میں ٹیسٹ میں آگے نمبرات سے کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بہترین روزگار، جاب، ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو خوشحالی عطا فرما، اے اللہ تندرستی کو دور فرما دے، مالداری عطا فرما دے، اے اللہ سب کو چین سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے ہمارے دوست احباب بہنیں بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی ہارٹ کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، اے اللہ پورے جسم میں نہ معلوم کتنی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ سب کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو صحت کے خزانے سے صحت یابی عطا فرما، شفا کے خزانے سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی وہ تو برباد ہو گئی، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اے اللہ آخرت کی تیاری، عبادت، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار کے لیے، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے لمبی عمر عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے، اس میں بھی تشریف لانے کی